عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ملک ہندوستان میں کئی بڑی تقاریب منعقد کی گئیں اور مختلف مقامات پر مسلمانان اسلام نے عید الاضحیٰ ادا کی۔ سرحدی ضلع پونچھ میں بھی ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی سنکوٹ مہنڈر اور حویلی میں نماز عید کی مناسبت سے کئی اجتماعات منعقد کیے گئے۔ ضلع کی سب سے بڑی تقریب عیدگاہ اسلامیہ پونچھ میں منعقد ہوئی، جہاں پر مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے نماز عید ادا کروائی۔ اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر پونچھ یاسین محمد چودھری کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر کئی سماجی، سیاسی و مذہبی شخصیات عیدگاہ اسلامیہ پونچھ پہنچے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں نے یہاں پر مل جل کر عید الاضحیٰ کا تہوار منایا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ کثیر تعداد میں عیدگاہ پونچھ میں مسلمانان اسلام نے نماز عید ادا کی اور اس کے بعد قربانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ إنك أنت السميع العليم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان لوگوں سے کرے اور بہت سے لوگوں نے بعد میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے میرے اپنی طرف سے تمام عید کی بہت جو عید الاضحیٰ پوری دنیا کے اندر یہ منائی گئی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہمارے پونچھ میں ہے۔ تو یہاں الحمد للہ ہزاروں لوگوں نے مرکزی عیدگاہ کے اندر، کیونکہ ضلع پونچھ کا سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے وہ مرکزی عیدگاہ پونچھ کے اندر ہوتا ہے۔ تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ شان و شوکت و عظمت کے ساتھ نماز عید ادا کی گئی۔ یہاں سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ سنت ابراہیمی کو اپناتے ہوئے ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ غربا و مساکین و معاشرے اور سماج کے اندر جو دبے کسی لوگ ان کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتفاق، اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، تاکہ ہم سب لوگ امن و امان کے ساتھ رہ کر کے ترقی کر سکیں۔ 10 ذی الحجہ کو ہم تمام دنیا کے اندر جو جیسے کہ سلسلہ ہے نماز عید ادا کی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، بندگان خدا کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور قربانی بھی دی جاتی ہے۔ آج عیدگاہ پونچھ کے اندر کثیر تعداد کے اندر لوگ آئے، عقیدت ذوق و شوق کے ساتھ میں یہاں پر نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو فلسفہ قربانی تھا، جو ان کی جو تاریخ تھی، جو ان کی فضائل ہیں قرآن حدیث کے اندر، وہ بیان کیے گئے اور اس موقع پر امن سکون سلامتی کی دعائیں بھی کی گئیں اور قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے جانور پال کر بھی لائے ہیں، بھیڑ، بکری، دمبے، اور یہاں پر لوگوں نے خریدے بھی ہیں۔ ان کی قربانیاں آج پیش کی جائیں گی۔ ہمارا پیغام یہی ہے تمام علماء کی جانب سے کہ جہاں پر ہم جانور کو قربان کریں گے وہاں پر ہم نے اپنے خرابیوں کو ختم کرنا ہے، قربان کرنا ہے، انا کو، ضد کو، ہر درمی کو، اور ہم سب کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، امن کے لیے اور بھائی چارے کے لیے۔ اور یہ جو مذہبی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا ہے آپس میں بیار رکھنا۔ ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہم تمام کو اپنے ملک کی سالمیت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم سب کو اپنے رحمت سے مالا مال۔ آپ چینل سے یہاں پہ آئے ہوں، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی